آج ہم 7 اگست کی تاریخ پر بات کریں گے۔ جی ہمارے پاس ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین سے کچھ معلومات ہیں اور آج ہم ان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ بالکل، دیکھتے ہیں کہ 7 اگست اپنے اندر کیا سموئے ہوئے ہیں۔ یہ دن سائنس، سیاست، آرٹ سب کا ایک دلچسپ مرکب لگتا ہے۔ صحیح، تو پھر واقعات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ذرائع میں کافی دلچسپ چیزیں ہیں، جیسے 1976 میں خلائی جہاز وائکنگ 2 مریخ کے مدار میں داخل ہوا۔ او واو، یہ تو سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے نا؟ بالکل، خلائی تحقیق میں ایک سنگ میل۔ یقیناً، مریخ تک پہنچنا اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ اچھا، اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف نوعیت کا واقعہ 1998 کا۔ ہاں، وہ تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں پر بم دھماکے۔ جی، جس میں تقریباً 212 افراد ہلاک ہوئے۔ بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ واقعی، ایک ہی تاریخ پر دیکھیں تو سائنس کی کامیابی بھی ہے اور دوسری طرف یہ تباہی بھی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1960 میں آئیوری کوسٹ کو فرانس سے آزادی ملی۔ جی ہاں، یہ نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے دور کی ایک اہم تاریخ ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، 1782 میں جارج واشنگٹن نے بیج آف ملٹری میرٹ کا حکم دیا۔ اچھا، یہ کون سا بیج تھا؟ یہ بعد میں پرپل ہارٹ کہلایا، یعنی وہ فوجی اعزاز جو جنگ میں زخمی یا ہلاک ہونے والوں کو ملتا ہے۔ اوہ اچھا، تو اس مشہور زمانہ اعزاز کی ابتدا بھی 7 اگست سے جڑی ہے۔ واہ! اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے 1947 کا۔ کون سا والا؟ وہ تھور ہیراڈال کی کشتی کونٹکی نے بحر الکاہل کا 101 دن کا سفر مکمل کیا تھا۔ اوہ، کونٹکی! جی، وہ ایک مہم جوئی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کیا قدیم لوگ سادہ کشتیوں پر اتنے لمبے سمندری سفر کر سکتے تھے۔ ہاں، جنوبی امریکہ سے پولینیشیا تک کا سفر کمال ہے۔ بالکل، انسانی ہمت اور تجسس کی مثال۔ اچھا، اور اردو ماخذ میں ایک مقامی واقعہ بھی ہے، 1986 میں پشاور ڈرائی پورٹ کا افتتاح۔ اچھا، یعنی یہ اندرون ملک ایک تجارتی مرکز۔ جی، جو بندرگاہوں سے مال کی نقل و حمل میں مدد دیتا ہے، تو یہ معاشی حوالے سے اہم تھا۔ واہ، سائنس، سیاست، جنگ، مہم جوئی، معیشت، سب کچھ ہے 7 اگست میں۔ اچھا، اب ذرا شخصیات کی طرف آئیں، پیدائشیں دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، انگریزی ذرائع میں کئی نام ہیں، جیسے 1876 میں ماتا ہاری۔ ماتا ہاری، ڈچ رقاصہ اور جاسوسہ بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم کے دوران۔ پھر ذرا جدید دور میں آئے تو 1966 میں جمی ویلز، ویکیپیڈیا کے شریک بانی۔ ارے واہ، ویکیپیڈیا والے جمی ویلز۔ جی، اور پھر شوبز سے 1975 میں چارلیز تھیرون، آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ۔ زبردست۔ اور کھیلوں کی دنیا سے بھی ایک بڑا نام ہے، 1987 میں کینیڈا کے آئس ہاکی سٹار سڈنی کراسبی۔ اچھا، کافی مشہور لوگ ہیں۔ اور اردو ماخذ میں؟ اردو ماخذ میں 1969 میں پاکستانی ادیب اور فلسفی ادریس آزاد، ان کی تاریخ پیدائش بھی 7 اگست بتائی گئی ہے۔ تو ادب، ٹیکنالوجی، تفریح، کھیل، ہر شعبے سے لوگ ہیں۔ بالکل، یہی تو تاریخ کا حسن ہے۔ اب اگر وفات کی بات کریں تو ایک بہت بڑا نام، 1941 میں رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال اسی دن ہوا۔ اوہو، نوبل انعام یافتہ شاعر، ان کا کام تو آج بھی زندہ ہے۔ یقیناً، اور پاکستانی تاریخ کے حوالے سے اردو ماخذ ہمیں 1958 میں میجر طفیل محمد شہید کی یاد دلاتا ہے، نشان حیدر یافتہ۔ جی، ان کی شہادت بھی 7 اگست کو ہوئی، ایک عظیم قربانی۔ بالکل، فوجی تاریخ کے ساتھ ساتھ اردو ماخذ میں ایک اور دلچسپ نام ہے۔ 1861 میں کیپٹن الیگزینڈر ہیڈلے آزاد کا انتقال ہوا۔ یہ غالب کے انگریز شاگرد تھے۔ واقعی، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے، غالب کے انگریز شاگرد۔ جی، تاریخ میں ایسے دلچسپ موڑ بھی آتے ہیں۔ اور تفریح کی دنیا سے کوئی؟ ہاں، انگریزی ماخذ میں ہے کہ 1957 میں مشہور کامیڈین اولیور ہارڈی، لورل اور ہارڈی والے۔ ہاں، اولیور ہارڈی، کمال ہے جی، ان کا انتقال ہوا۔ اور 2005 میں معروف صحافی پیٹر جیننگز کا بھی اسی دن انتقال ہوا۔ تو یہ دن ہمیں ادب، بہادری، فن، صحافت، کئی اہم لوگوں کی یاد دلاتا ہے۔ صحیح کہا۔ آخر میں ذرا تعطیلات اور خاص ایام دیکھ لیں۔ آئیوری کوسٹ کا یوم جمہوریہ تو لازماً ان کی آزادی سے ہی جڑا ہوگا۔
جی، جو انہیں 1960 میں اسی دن ملی تھی۔ انگریزی ذرائع میں ایک عاشوری شہداء کا دن بھی ہے۔ اچھا، یہ کس حوالے سے ہے؟ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران عاشوری کمیونٹی کے ساتھ جو نسل کشی ہوئی ان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اوہ، یہ تو سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ جی، اور کولمبیا میں بویاکا کی جنگ کا دن بھی منایا جاتا ہے جس نے ان کی اسپین سے آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو مطلب 7 اگست قومی شناخت، آزادی کی جدوجہد اور تاریخی یادداشت، ان سب کا بھی دن ہے۔ بالکل، آج کی اس ساری گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ 7 اگست صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انسانی تجربے کے کتنے ہی رنگ، کامیابی، سانحہ، تخلیق، آزادی، یاد، سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح، آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہی تاریخ 7 اگست خلا سے لے کر زمین تک، عالمی شخصیات سے قومی ہیروز تک اور آزادی کے جشن سے یاد کے لمحات تک پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وائکنگ 2 کا سفر، وہ سفارت خانوں پر حملے، آئیوری کوسٹ کی آزادی، ٹیگور جیسے ادیب، میجر طفیل محمد جیسے شہید، یہ سب مل کر 7 اگست کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ہی دن اتنے متنوع اور اہم واقعات رونما ہوئے، یا کیا تاریخ کے ان بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والے دھاگوں میں کوئی گہرا اندرونی رفت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔